حتى إذا أتوا على واد النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اس کی تعلیم صبح قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہبری کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی مختلف اقدار پر تربیت فرمائی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کے ایمانیات کو، انسان کے اعتقادیات کو، انسان کے معاملات کو، انسان کے عبادات کے طور و طریقے کو، انسان کے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی بلندیوں کو پورا کروں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام کے ہر تعلیم میں آپ دیکھیں ایسے اقدار پوشیدہ ہیں، ایسے احکام پوشیدہ ہیں، ایسی تربیت اسلام کی ہے کہ الحمدللہ روئے زمین پر پھر کسی اور نظریات اور فکر کا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے میں عرض کیا تھا معاملات کے حوالے سے لے کر، اور اس حوالے سے یہ بات واضح کر دی گئی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ معاملات کی اہمیت کتنی اہم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ جمعہ کی نشست میں قرض کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ قرض لینا دینے کا معاملہ جو ہے وہ کتنا سخت ہے اور کس طرح کے اصول ہیں اس کے۔ آج کے اس نشست میں اسلام کی تعلیمات کی خوبیاں، خاص طور پر معاشرے میں آج کی جو بے حسی ہے، آج کی جو لاشعوری ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے انسان کے اندر احساس عمل پیدا کیا، انسان کو بتایا کہ وہ عام جاندار سے بالکل جدا ہے، الگ ہے۔ اللہ نے اسے دل جیسا عظیم شرف عطا فرمایا ہے، عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، تاج تکریم اس کے سر پر رکھا ہے۔ اسی لیے انسان کا دیگر مخلوق سے کیا ہے، برابری کا مقابلہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوق میں اشرف بنا کر پیدا فرمایا ہے، شرف والا بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ بات آقا علیہ السلام نے اپنی تعلیم کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی دنیا کے سامنے رکھی، اور صحابہ کرام اسی رنگ میں رنگ کر کیا ہے، آپ کے نائب بن کر دنیا میں یہی پیغام پھیلاتے رہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں ہم دیکھیں گے بے حسی اور احساس عمل کا فقدان جو ہے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان برائی کرتا بھی ہے، برائی اس کے آس پاس ہوتی بھی ہے، وہ نیکیوں سے خود بھی محروم رہتا ہے، اس کے اپنے محروم ہوتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ذرہ برابر بھی انسان کے دل و دماغ پر کبھی احساس نہیں پیدا ہوتا، کبھی یہ شعور نہیں جاگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا میرے احباب کیا کر رہے ہیں، میرے دوست و احباب کس طرح سے ہیں، کیسے ہیں۔ اس احساس سے بالکل آج کا معاشرہ کیا ہے، خالی خالی نظر آتا ہے، جبکہ اسلام اور اسلامی فکر یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان ایک احساس پیدا کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کے درمیان ایک شعور پیدا کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو زندہ دلی کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ مردہ ضمیری کے ساتھ جینا یہ اسلام کا طور و طریقہ نہیں ہے۔ دل کو زندہ رکھ کر اور زندگی کے حیات کے اس روشن طریقے کے ساتھ جینے کا نام اسلام ہے، اور اسی کو کیا ہے اسلام اپنے تعلیمات میں اپنوں تک، انسانیت تک پہنچاتا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے۔ اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آج کے اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے اندر بے حسی بڑھ جاتی ہے، لاشعوری بڑھ جاتی ہے، اور انسان
اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، تو یہ اس کے ہلاکت کی طرف جانے کا راستہ ہے، یہ اس کے بربادی کا راستہ ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو دیکھیں آپ، فلسطین جیسے مسئلے میں بھی کتنی بے حسی برتی جا رہی ہے، کتنا لاشعوری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی مسلمان جس کی بنیاد ہی احساس پر رکھی گئی تھی، جس کو بات بات پر کیا ہے حساس بنایا گیا تھا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کا احساس کرنے والا، اپنے ماحول کا درد سمجھنے والا، اپنے ماحول کا درد اور تکلیف کو کیا ہے جاننے والا، اس کا مداوع کرنے والا بنا کر جس امت کو پیدا کیا گیا تھا، اس امت کی اکثریت کی یہ حالت ہے کہ آج دور دراز تک کیا ہے وہ کیفیت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاکیزہ معاشرے میں نظر آتی ہے، یا تابعین طب تابعین سلف صالحین کے پاکیزہ معاشرے میں نظر آتی تھی، آج وہ بالکل ہمارے درمیان کیا ہے مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، احساس کتنی بڑی چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک اسلوب اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہے پارہ نمبر 19 میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ النمل۔ سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، جو چیونٹی ہمارے پیروں کے نیچے اگر مسل جاتی ہے اس چیونٹی کو کیا کہتے ہیں عربی میں نملۃ نمل کہتے ہیں، اور اسی کے نام پر ایک سورہ ہے سورۃ النمل پارہ نمبر 19 میں۔ اور اس سورے کا نام سورۃ النمل کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سورے میں جو ہے ایک چیونٹی کا ذکر ہے جس کی ملاقات اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس پرندوں کا لشکر تیار کیا، یعنی آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، چرند پرند پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ تو آپ جب نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، چرند پرند سارے بھی ہوتے تھے۔ یہ لشکر روانہ ہوا، قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم۔ قرآن کہتا ہے جب ان کا یہ قافلہ جو ہے ایک ایسی وادی میں داخل ہو رہا تھا جہاں چونٹیوں کے گھر تھے، تو ان کی جو ملکہ چونٹی تھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ کہنے لگی کہ تم اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے بے شعوری میں لا شعوری میں، کیونکہ چونٹیاں ہیں محسوس نہیں ہوتی، تو لا شعوری میں تمہیں روند کرنا نکل جائے، اسی لیے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھی، اس چونٹی کی بات کو بھی آپ نے سن لیا، چنانچہ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے اس کی بات سے، اس چونٹی کی بات سے مسکرا اٹھے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو مجھے ان لوگوں میں پیدا کیا ہے جو تیری شکر گزاری کرتا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنے والدین پر جو نعمتیں ہوئی ہیں اس کی بھی میں تیری بارگاہ میں شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہوتا ہوں، میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس واقعے میں اللہ نے چونٹی کا ذکر کیا، کیوں کیا؟ ایک طرف نبیوں کا اعجاز بتانے کے لیے کیا کہ اللہ پیغمبروں کا ایسا اعجاز عطا فرماتا ہے کہ چرند پرند کی بولیاں بھی کیا ہے انہیں سمجھ آتی ہیں، اور دوسری طرف قرآن کریم جو ابدی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، جو وہ مقدس کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہے۔ اس کتاب میں چونٹیوں کا ذکر فرما کر، خاص طور پہ اس چونٹی کا ذکر فرما کر، قالت نملۃ جو ان کی ملکہ تھی، اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اس کو اس لیے محفوظ کیا گیا کیونکہ وہاں چونٹی کا عمل کیا تھا؟ چونٹی کا عمل اپنے قوم کے لیے احساس تھا، اپنی قوم کے لیے درد تھا، اپنی قوم کے لیے فکر تھا، اسے اپنے قوم کی فکر تھی
اسی لیے ساری چھٹیوں کو اس نے کیا ہے وقت سے پہلے متنبع کر دیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ایک بڑا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑے تم تراق کے ساتھ آتا جا رہا ہے، اور یہ چونٹی انتہائی معمولی مخلوق ہے، حجم میں کیا ہے انتہائی چھوٹی مخلوق ہے، کسی کو نظر نہیں آتی، تو لاشعوری میں حضرت سلیمان کا لشکر انہیں رون کر نہ چلا جائے، اس فکر میں کیا ہے وہ مبتلا ہو کر اپنی قوم کو وقت سے پہلے آگاہ کرتی ہے، اور اپنے قوم کے تئیں اپنی فکر کا اظہار کرتی ہے، اپنے درد کا اظہار کرتی ہے، اپنے احساس کا اظہار کرتی ہے، تو اللہ پاک کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، اور آنے والی نسلوں کو ایک فکر دے دی کہ جو بندہ احساس کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ بے حسی لاشعوری کی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے حسی کیوں سو رہے ہیں، کیوں جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، بالکل اس سے لاپرواہ، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق کیا ہے، زندگی گزر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس برائی کا کیا اثر پڑنے والا ہے، اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں، اور اس طرح کیا ہے ہماری زندگی چلتی جا رہی ہے۔ تو یہ لاشعوری اور بے حسی کی جو زندگی ہے یہ اسلام کو پسند نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے تعلیمات کے ذریعے اپنی امت کو احساس دلایا انہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا احساس رکھیں، ان کی فکر کریں، خیر اپنے لیے بھی سوچیں، اپنوں کے لیے بھی سوچیں، بھلائی اپنے لیے بھی سوچیں، اپنوں کے لیے بھی سوچیں، اپنے ماحول کے لیے بھلائی تلاش کرتے رہیں، کیونکہ اسی میں اس کا بھی بھلا ہے اور اس کے معاشرے کا بھی بھلا ہے۔ جو لوگ اس فکر سے عاری ہو کر جیتے ہیں کہ میرا پیسہ، میرا کھانا، میری جائیداد، میرا گھر، میرا، یہ فرعونی صفت ہے، اور دریائے نیل میں جس طرح فرعون غرق ہو کر ہلاک و برباد ہو گیا تھا نا، اس طرح کی فطرت والے دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جیتے ہیں اور اپنی فکر کرتے ہیں، اپنوں کی فکر کرتے ہیں، اور جب تک رہتے ہیں خود بھی خیر کرتے ہیں، اور خیر کے لیے کیا ہے ماحول بپا کرتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، ماحول بناتے ہیں، اس کے لیے دن رات کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ کے کرم کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، تو اس جہان میں بھی انہیں سعادت نصیب ہوتی ہے، اس جہان میں بھی انہیں سعادت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، صاحب مشکات نے اپنی کتاب مشکات شریف میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طوبیٰ خوشخبری ہے، جنت ہے، دنیا و آخرت کی سعادت ہے، کیونکہ طوبیٰ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جائے وہ صحیح ہے۔ یہاں پر شارحین حدیث فرماتے ہیں جنت ہے، فضل والی جنت اللہ کی، دنیا و آخرت کی سعادتیں ہیں، اور زندگی میں برکتیں ہیں، کس کے لیے؟ تو فرمایا لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی کنجی بنائے اور شر کا تالا بنا دے، یعنی جس کی ذات سے خیر کے دروازے کھلے، جس کی ذات سے بھلائی کے دروازے کھلے، جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ خود بھی بھلا ہو اور اس کے اطراف و اکناف کا ماحول میں بھی بھلائی پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہاں پر جو مردہ ضمیریں ہیں ان کو زندگی بخشے، وہاں پر جو بے حسی ہے اس کو ختم کرے، احساس عمل ان کے اندر پیدا کرے، ماحول میں ایک انقلاب بپا کرے، سوئی ہوئی قوم کو جگائے، اپنے ساتھ والوں کو جگا کر خود بھی راہ مستقیم پر چلے، اپنے ساتھ والوں کو بھی راہ مستقیم کی طرف لے کر چلے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے مبارکبادیاں ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے سارا خیر ہے، جو خیر کے لیے جیتا ہے خیر کی کنجی بنتا ہے، اللہ جسے بھلائی کی کنجی بناتا ہے، اور مغلاقا للشر، اور شر کے لیے تالا کر دیتا ہے، شر کے لیے قفل بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ذات سے معاصی ختم ہوتے ہیں، اس کی ذات سے گناہوں کا ماحول ختم ہوتا ہے، اس کی ذات سے گناہوں کا نظام ختم ہوتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا و آخرت میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ آپ اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد
اپنا محاسبہ کریں اس کے سامنے، اس کو آئینہ بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو، اپنی زندگی کو اس پر اس کے سامنے پیش کر کے اگر ہم اس کو جانچنا شروع کر دیں، اس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس عمل سے کتنے دور ہیں۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نیک بننا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ کے رسول صالح بننا اور مصلح بننا دونوں سکھایا ہے۔ یعنی میرے مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ خود بھی نیک بنے اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اس ماحول کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بے حسی جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کو ہر برائی اچھائی نظر آتی ہے اور ہر اچھائی برائی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا آپ جائزہ لیں، آج ہمارے ماحول کا جائزہ لیں، روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لیں، ہمارے رسم و رواج کا جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے لوگ وہاں خیر کی طرف آنے کی بجائے شر میں ایک دوسرے میں کیا ہے مسابقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شر کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے، کون سی نیکی ہے کون سا گناہ ہے، کس کا دنیا و آخرت میں بھلا ہونے والا ہے، کس سے دنیا و آخرت میں ہلاکتیں آنے والی ہیں، ہولناکیاں کس کا انتظار کر رہی ہیں اور اللہ کی خوشنودیاں کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ احساس اللہ ماشاء اللہ معاشرے کے اکثر افراد کے ذہن و دماغ سے کیا ہے ختم ہو چکا ہے، اور اسلام یہی نہیں چاہتا۔ اسلام بار بار اپنے ماننے والوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے لیے بھی خیر کا احساس کرے، اپنوں کے لیے بھی خیر کا احساس کرے، اور خود خیر کرے، خیر پر قائم رہے اور خیر کا ذریعہ بنے، اور شر کے لیے خود کو بھی بچائے اور دوسروں کے لیے بھی شر سے روکنے والا بنے، برائی سے روکنے والا بنے، معاصی سے روکنے والا بنے۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، جتنے اللہ والوں کو دیکھیں آپ، جتنے صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، یہ مہینہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کس ماحول میں حضرت پیران پیر جنم لیے تھے؟ 5ویں صدی ہجری۔ امت کی ایسی حالت تھی کہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، دنیا پوری بساط کے ساتھ کھلی ہوئی تھی، لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ اور آخرت کو بھلا دیا گیا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس ماحول میں آپ نے پروان چڑھا اور علم حاصل کیا، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہے، اور خود کو اس مقام پر، اپنے آپ کو اس مقام پر لائے کہ پھر بغداد کی منبر سے آپ نے عمراء کو بھی جھنجھوڑا، علماء کو بھی جھنجھوڑا، بادشاہوں کو بھی جھنجھوڑا، سلطانوں کو بھی جھنجھوڑا، عوام کو بھی جھنجھوڑا، ہر قوم کو، ہر مکتب فکر کو، ہر گروہ کو آپ نے جھنجھوڑ کر کیا ہے راہ راست کی دعوت دی۔ ایسے ہی آپ کو محی الدین نہیں کہا جاتا۔ اس وقت کے ماحول میں ایسی ہی جو بے حسی تھی، ایسی ہی لاشعوری پنپ رہی تھی، ایسے ہی لوگ جو ہے برائیوں کو دیکھ کر بھی برا محسوس نہیں کرتے تھے، ایسا ماحول بغداد کا بن گیا تھا۔ بغداد اس وقت کیپٹل سٹی تھا ساری اسلامی مملکت کا، اور اسلامی مملکت صرف ایک خطے عراق میں یا ایران میں نہیں تھی، دنیا کے اکثر حصے میں کیا ہے اسلامی مملکت پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا مرکزی شہر جو ہے، اس کا مرکزی مقام جو ہے وہ بغداد تھا، اور بغداد ہر اعتبار سے مرکز تھا۔ ایسے مرکزی علاقے میں حال ایسا تھا کہ خود حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے دور میں میں سوچتا کہ وہاں کے ماحول کو دیکھ کر کہ یہاں رہ کر کیا ہے انسان اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکے گا، کیسے محفوظ رکھ سکے گا، اتنے فتنے وہاں پر تھے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت پیران پیر کو خیر کی کنجی بنائی، شر کا مغلاق بنایا، قفل بنایا۔ آپ کی ذات گرامی سے اللہ پاک نے وہ خیر کے ذریعہ بہائے کہ آپ خود خیر پر قائم رہے، خیر پر فائز ہوئے، اور دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کے خطابات ایسے تھے، اللہ اکبر، آپ جب خطاب فرماتے لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے، جس میں غیر مسلم بھی ہوتے، عیسائی بھی ہوتے، یہودی بھی ہوتے، مجوسی بھی ہوتے، ایرانی مجوسی بھی ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں
نیک لوگ بھی آپ کی محفلوں میں آتے، گنہگار بھی آتے، کوئی شرابی ہوتا، کوئی ڈاکو ہوتا، ڈاکہ زنی کرنے والا ہوتا، کوئی زنا میں مبتلا تھا، ایسے ہزاروں لوگ آتے اور آپ کا ایک خطاب ہوتا تو اس خطاب کے اثر سے کہیں غیر مسلم مسلمان ہو جاتے، کئی عیسائی مسلمان ہو جاتے، کئی یہودی مسلمان ہو جاتے، کئی شرابی اپنی شراب پینے کے گناہ سے توبہ کر لیتے، کئی زانی اپنے زنا کے گناہ سے توبہ کر لیتے، کئی گنہگار آ کر کیا ہے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کیا ہے نیکوں میں اپنا نام شامل کر لیتے۔ یہ فکر اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، یہی ماحول اسلام بنانا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے صوفیہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے، ان کی آمد اور اس وقت اس خطے کا ماحول اگر دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پیارے آقا کی اسی فکر کو لے کر وہ آئے تھے۔ اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کفر کے اندھیرے، ضلالت کے اندھیرے، فکر کے اندھیرے، ان اندھیروں میں اسلام کا اجالا انہوں نے ایسا پھیلایا کہ چار دھنگ عالم میں آج اجالا ہی اجالا ہے۔ لوگ قرآن سے آشنا ہوئے، لوگ رحمان سے آشنا ہوئے، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا ہوئے، تو اسی ماحول میں آشنا ہوئے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، اسی فکر کے ساتھ اگر مسلمان جیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ احساس روز اول سے مسلمان کے اندر پیدا کیا گیا۔ روز اول سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے آقا علیہ السلام نے اس فکر کو سامنے رکھا۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں ذکر فرماتے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں ذکر فرماتے ہیں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں ذکر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی زیرو وہاں نظر نہیں آتا، کوئی انسان وہاں نظر نہیں آتا، مگر آواز ہے کہ برابر آ رہی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر سے کسی کے کررانے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے آواز دینے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ایک ہرن کو باندھا گیا ہے، ایک ہرنی کو باندھا گیا ہے، اور وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہرن بندھی ہوئی ہے، کچھ فاصلے پر شکاری آرام سے سو رہا ہے، تو آپ نے اس ہرن سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے دو دودھ پیتے بچے ہیں، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس شکاری کی قید سے آزاد کر دیا جائے تو میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آخری ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کیا تم ایسا کرو گی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ضرور میں ایسا کروں گی، ورنہ مجھ پر اللہ تعالیٰ ویسا عذاب نازل فرمائے جیسے ظالم ٹیکس لینے والوں سے اللہ پاک عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام اس کو کھول دیتے ہیں، وہ جاتی بھی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ بھی جاتی ہے۔ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیسے باندھا گیا تھا ویسے باندھتے ہیں، اتنے میں وہ شکاری بیدار ہو کے وہاں آتا ہے، دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی کام ہے؟ تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں ہاں ایک کام ہے۔ بولے کیا کام ہے؟ تم اس ہرن کو آزاد کر دو، کام اتنا ہی ہے کہ تم اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ تو وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تھا فوری کیا ہے ہرن کو آزاد کر دیتا ہے، اور ہرن خوشی خوشی جنگل کی طرف دوڑتی ہوئی یہ کہتی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معجزات کی کتابوں میں یہ معجزہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تو اعجاز ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں سورۃ النمل کے حوالے سے اللہ پاک پیغمبروں کو یہ اعجاز دیتا ہے کہ جو چیز ہم سے گویا نہیں ہوتی پیغمبروں سے وہ گویا ہوتی۔ پتھر ان سے بات کرتے ہیں، درخت ان سے بات کرتے ہیں، احد کا پہاڑ کا ہلنا حدیث بخاری میں موجود ہے، اور کھجور کے تنے کا جس سے ٹیکا دے کر آقا علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، رونا بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسے اعجاز عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس جو ہے جانوروں کے لیے تک بھی کیسا تھا، جانوروں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیسی تھی۔ آقا سے جو اس بندے نے پوچھا، اس شکاری نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو آقا نے ایک ہی بات فرمائی، کیا ہے؟ اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو۔ اس ہرنی کی تکلیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ یہی احساس ہے، اسی اخلاق کو لے کر کیا ہے صحابہ کرام دنیا میں
پھیلے تھے، اسی اخلاق کو لے کر آپ کے شاگرد تابعین تبع تابعین دنیا میں پھیلے تھے، اسی اخلاق کو لے کر کیا ہے سلف صالحین دنیا میں پھیلے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہے دنیا اسلام سے آشنا ہوئی، قرآن سے آشنا ہوئی، رحمان کے تعلیمات سے آشنا ہوئی۔ لیکن آج کے اس دور میں یہ فکر، یہ سوچ مسلمانوں میں خود اپنے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اپنے عزیزوں کے لیے نہیں ہے، اپنے احباب کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام ایسے احساس کے ساتھ مسلمان کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، قرآن ہمارے اندر ایسا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں بے حسی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، مردہ ضمیری سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اسلام کو مردہ ضمیری پسند نہیں ہے، اسلام ہمیشہ اس زندہ قوم کو پسند کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو، جس کا احساس زندہ ہو، جس کی فکر زندہ ہو، جس کی سوچ زندہ ہو۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، ایک دو نہیں کئی ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ اکرام ساتھ میں تھے، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو صحابہ اکرام اطراف و اکنام میں پھیل گئے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک پرندے کا گھونسلہ ہے اور پرندہ موجود نہیں ہے، اس میں اس کے بچے ہیں، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، اٹھا کر وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچے، پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائے؟ بولے فلاں گھونسلے سے میں لایا ہوں۔ بولے جس گھونسلے سے تم لائے ہو اس کی ماں کہاں تھی؟ بولے وہ نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا فوری لے جا کے واپس رکھ دو، فوری لے جا کے واپس رکھ دو۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے کہ اولاد کو اس کی ماں سے جدا کیا جائے، اولاد کو اس کی ماں سے جدا کیا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح تعلیم فرما رہے ہوں گے تو صحابہ اکرام کا احساس کتنا بلند ہوا ہوگا، احساس کتنا بیدار ہوا ہوگا، دوسروں کے لیے سوچ اور فکر، دوسروں کے لیے ہمدردی اور شفقت، دوسروں کے بارے میں سوچنا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ جو فکر ہے یہ تربیتی انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں پیدا فرمائی، صحابہ نے اپنی شاگردوں میں پیدا فرمائی، تابعین نے تبع تابعین میں پیدا فرمائی۔ اسی طرح سلسلہ بہ سلسلہ یہ اسلاف امت میں آتا رہا اور اسی فکر کے ساتھ، اسی عمل کے ساتھ، اسی کردار کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے آئے۔ قرآن تو بعد میں پڑھ کر سنایا گیا، حدیث تو بعد میں پڑھ کر سنائی گئی، کیونکہ قرآن تو قرآن کے ماننے والوں کو سنایا جاتا ہے، حدیث تو حدیث کے ماننے والوں کو سنائی جاتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے عمل میں اپنے آپ کو ڈبو کر دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو اسلام کی طرف مائل کرنا، یہ اسلاف کا کردار تھا، یہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، اسی طرح کے بے شمار واقعات آپ کو سیرت علی صاحبہ الصلوۃ والسلام میں ملیں گے، آقا علیہ السلام کی سیرت میں ملیں گے۔ ایسے ہی احساس بھرے کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک آتی ہے، امام ابن حبان نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اللہ کے وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اے صحابہ میں نہ بتاؤں تمہیں نماز سے بھی درجے میں بڑی، روزے سے بھی درجے میں بڑی، صدقہ و خیرات سے بھی درجے میں بڑی چیز، افضل چیز میں نہ بتاؤں تمہیں؟ انداز بیان دیکھیں میرے آقا کا، چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ یہ چیز کرو، لیکن عمل بتایا جا رہا ہے، احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ تربیت کا اپنا ایک انوکھا انداز تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پہلے صحابہ کو متوجہ کیا گیا اور کہا گیا کہ میں نہ بتاؤں تمہیں نفل نماز سے افضل کیا ہے، نفل روزے سے افضل کیا ہے، نفل صدقہ و خیرات سے افضل کیا ہے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، جو قرآن و سنت کا کچھ نہ کچھ علم جانتے ہیں، پڑھ کر ہو یا اہل علم کی صحبت میں رہ کر، انہیں معلوم ہے کہ نفل نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے، نفل روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، نفل صدقے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اگر ہمارے ماحول میں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو پنجگانہ نمازوں کا پابند بھی ہو،
اس کے ساتھ ساتھ رات بھر تہجد کی عبادت بھی کرتا ہو، اشراق بھی پڑھتا ہو اور چاشت بھی پڑھتا ہو، اوابین بھی پڑھتا ہو، اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً کیا ہے نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہو، زکوٰۃ کے علاوہ کیا ہے سال بھر اللہ نے اسے جو دیا ہے اس کو خیرات بھی کرتا ہو، تو ہماری نظر میں وہ کتنا نیک ہے، ہماری نظر میں وہ کتنا معزز ہے، ہماری نظر میں وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اور اس کے اعلیٰ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جاگ کر عبادت کر رہا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے موسم کا خیال کیے بغیر بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھ رہا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے نیک کون ہو سکتا ہے؟ اس سے محبت، اس کی نیکی کا تصور، اس کے تقدس کا تصور ایک لازمی بات ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ایک مقام ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا اس حدیث میں؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ مقام ہے، یہ بھی کریں آپ، نوافل کا اہتمام بھی کریں، نفل صدقے کا اہتمام بھی کریں، نفل روزے کا اہتمام بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ایسا بھی ہے جس میں احساس کے بیداری کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ضمیر کے زندہ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں بے حسی کے خول سے باہر آنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ عمل ایسا ہے اگر کسی کو وہ عمل نصیب ہو جاتا ہے تو اس عمل کا کرنے والا نفل پڑھنے والے سے بھی زیادہ ثواب پاتا ہے، نفل روزہ رکھنے والے سے بھی زیادہ ثواب پاتا ہے، نفل صدقہ کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب پاتا ہے۔ یہی بات آقا نے اس وقت صحابہ سے فرمایا میں بتاؤں تمہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا قالوا بلا یا رسول اللہ، فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور سمجھائیے، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال اصلاح ذات البین، میرے آقا نے فرمایا دو لڑے ہوئوں کے درمیان صلح کرانا یہ اس عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ دو لڑے ہوئوں کے درمیان صلح کرانا، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، ہمارے ماحول میں ہمارے گھر کے بڑے نمازی بھی ہیں، روزدار بھی ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن گھروں میں بڑھ رہی ایک دوسرے کے درمیان کی دوریوں کو نظر انداز کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، عمرہ کرنا ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے بندو وہ تو ثواب کا کام ہے ہی، اس کو کرو۔ اس سے بڑھ کر ایک ثواب کا کام یہ ہے کہ تمہارے اپنوں کے درمیان جو دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، دو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے تو اس کو دور کرو، اللہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا، معلوم ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اسلام میں ہے، اسلام میں ایسی بھی تربیت ہے۔ چند مخصوص چیزوں کو ہم نے کیا ہے اسلام سمجھ لیا، بس اتنا ہی اسلام ہے، نہیں، اس سے بڑھ کر بھی اسلام ہے۔ وہ تو اسلام کی اساس ہے، اسلام کی خوبصورتیاں ہیں، اسلام کے محاسن میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی اسلام ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان احساس کے ساتھ جیے، احساس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج جو بے حسی بڑھتی جا رہی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کفر ایک طرف ہو کر فلسطین کو کچلنے میں لگی ہوئی ہے، ایک طرف مسلمان ہیں صرف مذمتی بیان اور ہڑتال احتجاج اس پر کیا ہے اکتفا کیے ہوئے ہیں، اور بس تھوڑا بہت کیا ہے احساس کر لیا، تھوڑا بہت یہ کر لیا، اس کے بعد ہو گیا ختم، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کیوں ہے؟ وہ بے حسی جو اسلام نہیں چاہتا تھا وہ آج ہماری صفوں میں سر سے لے کر پیر تک گھسی ہوئی ہے، وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ ایسا ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء کا رشتہ ہے۔ جسم میں درد کہیں بھی ہو، روتی آنکھ ہے، درد پیر کو ہو، آنسو پیر سے نہیں نکلتے، آنکھ سے نکلتے ہیں، کراہ منہ سے نکلتی ہے، درد سر میں ہو تو اس درد سے پریشان ہاتھ بھی ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے۔ جسم جیسے اپنے ایک عضو کے متاثر ہونے سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پوری امت مسلمہ کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ کہیں آپ کے کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف صرف اس تک نہ رہے، اس کا احساس پورے جسم میں پھیل جائے، اس کا احساس پورے جسم میں پھیل جائے، مگر کیا کرے
زمانے نے ایسی چال چلی ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دین اسلام کے تعلیمات کو نظر انداز کر کے انگریزی تہذیب کو اپنا کر انگریزی تعلیم کو اپنا کر اپنی ذہن فکر سوچ جو ہے اتنی انگریزی بنا لی ہے، اتنی مغربی بنا لی ہے کہ ہمیں وہ احساس نہیں ہے۔ اللہ کرم کرے ہمارے حال پر، اللہ رحم کرے ہمارے حال پر، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو راہ راست عطا فرمائے، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں میں احساس ذمہ داری کو پیدا فرمائے، احساس عمل کو بیدار فرمائے، ہر قسم کی بے حسی بے ضمیری سے اللہ پاک ہماری قوم کو جگائے، ہر قسم کے خواب غفلت سے اللہ پاک امت مسلمہ کو جگائے، زمین و آسمان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، زمین و آسمان کی برکتیں کھول دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، یقین کامل سینوں میں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔